بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 28واں درس، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن مجید ہی تھے۔ ہر شخص سے قرآن مجید کے سبب راضی رہتے اور اسی کی وجہ سے ناراض ہوتے تھے۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے اور نہ ہی ناراض ہوتے۔ ہاں، جب حرمات اللہ کی توہین کی جاتی پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اظہار ناراضگی فرماتے۔ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر زبان کے سچے، کفالت کے اعتبار پر پورا اترنے والے، طبیعت کے نرم، معاشرے میں مل جل کر رہنے والے، ممتاز، کنواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیادار، راستوں میں نگاہ نیچی رکھنے والے اور خوشگو اور لان تان سے دور، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا کرتے تھے۔ کسی سائل کو یعنی مانگنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتے۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو کلمہ خیر کہہ دیتے، اچھی بات کہہ دیتے۔ آپ سخت گو اور تند مزاج بالکل نہ تھے۔ آپ کسی بات کرنے والے کی بات ہرگز نہ کاٹتے۔ ہاں، جب کوئی حق سے تجاوز کرنے لگتا تو پھر اسے ٹوکتے یا اٹھ کر چلے جاتے۔ آپ اپنے پڑوسی کی حفاظت اور مہمان کی عزت کرنے والے تھے۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے سرگرم عمل رہتے۔ اچھا شگون پسند اور بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے۔ جب دو کام سامنے ہوتے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہ ہوتی تو آپ ہمیشہ آسان کام کو اختیار فرما لیا کرتے تھے۔ غمزدہ کی دلجوئی اور مظلوم کی مدد کرنا آپ کو انتہائی پسند تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت فرماتے تھے، ان سے مشورہ لیتے اور جب کوئی نظر نہ آتا تو ان کے متعلق ساتھیوں سے دریافت فرماتے۔ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو اس کی خبر گیری کرتے، کوئی سفر پر جاتا تو خیر و عافیت کی اور جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ معذرت کرنے والوں کی معذرت کو قبول فرماتے۔ معاملے میں آپ کے حضور ہر طاقتور اور ناتواں برابر ہوتا۔ آپ اس طرح تحمل مزاجی سے باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص الفاظ شمار کرنا چاہا تو کر سکتا تھا، یعنی الفاظ کو گن سکتا تھا۔ آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہر بات حقیقت پر مبنی ہوا کرتی تھی، یعنی جھوٹے یا کسی جھوٹی بات یا جھوٹا مذاق آپ ہرگز نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اختیار کرنے اور اپنی زندگیوں میں اور اپنے گھر میں آباد کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔